نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. سورہ فتح کی آیت ہے. دوسرا واقعہ وہ ہے جو حضرت فضیل بن عیاض سے مروی ہے کہ اپنے ایک شاگرد کے پاس پہنچے جس کا انتقال ہو چکا تھا، ہو رہا تھا. کل سے پہلے والا سنایا تھا. اچھا جو بھی بہت اہم واقعہ ہے، یاد بھی بہت حضرت کے زمانے سے جانتا ہوں، انہوں نے نقل کیا. حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے بزرگ ہیں، معلوم نام سنا ہوگا، کا واقعہ سناتا بھی ہوں. انہوں نے کیسے توبہ کیا تھا کیا سب معلوم ہے. کئی جگہ سنا چکا. بہت بڑے آدمی، ڈاکوؤں کے سردار تھے، پھر اہل اللہ کے سردار ہو گئے. دوسرا واقعہ وہ ہے جو حضرت فضیل بن عیاض سے مروی ہے کہ اپنے ایک شاگرد کے پاس پہنچے جو مر رہا تھا. آپ اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور سورہ یاسین پڑھنے لگے. شیخ اپنے شاگرد کی، تو اس نے کہا سورہ یاسین پڑھنی بند کر دے. پھر آپ نے اسے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کی، مگر اس نے کہا میں یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں یہ کلمہ نہیں پڑھوں. میں نے اسے میں اس سے بیدار ہوں، اس کلمے سے، لا الہ الا اللہ کے کلمے سے بیدار ہوں. اور اسی کلمات پر اس کی موت ہو گئی، بے ایمانی پر. حضرت فضیل بن عیاض کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا. ظاہر بات ہے، حضرت فضیل بن عیاض کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا اور 40 روز تک اپنے گھر سے باہر نہ نکلے. کیا ہو گیا میرے شاگرد کو اتنا؟ یہ بھی ہے، شاید اس میں بھی ہو. وہ چاہتے تھے کہ اسی کو جانشین بنا لیں. یہ بھی خیال تھا، بڑا آدمی خیال تھا کہ اس کو جانشین بنائیں گے، لیکن کیا ہوا. حضرت فضیل بن عیاض کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا اور 40 روز تک اپنے گھر سے باہر نہ نکلے. اندر ہی بیٹھ کر روتے رہے. کیا ہو گیا میرے شاگرد؟ یہ بھی ہوتا ہے مجھ سے. 40 دن کے بعد خواب میں دیکھا اس شاگرد کو فرشتے دوزخ میں کھسیٹ کر لے جائے ہیں. اس کو دوزخ میں کھسیٹ کر لے جائے. آپ نے اس سے دریافت کیا ہے کس وجہ سے اللہ نے تیری معرفت چھین لی. خواب میں شاگرد سے کہا کہ کیا بات ہوئی، تمہاری معرفت جو ملی تھی، اللہ کی معرفت، کیا بات ہے، کیوں تم سے چھین لی گئی؟ حالانکہ تم میرے صاحب علم اور لائق ترین تلامذہ میں سے تھا. کیا گیا؟ حالانکہ تم میرے صاحب علم اور لائق ترین تلامذہ شاگردوں میں سے تھا. تو اس نے جواب دیا 3 عیوب کی وجہ سے، باوجود آپ کی خدمت میں رہنے کے 3 عیب میرے اندر تھے. ایک تو میرے اندر چغل خوری کا عیب تھا، لگایا کرتے تھے. یہ بھی بزرگوں کیا رہتے ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں، ہر جگہ. جو شیخ سے بدنہی کرنے پر آتے ہیں، جن کو کوئی کام نہیں رہتا، وہ یہی رہتا ہے ہر جگہ. نام نہیں لیتا، ہر جگہ مستی سمجھیے. جب فضیل میں آیا جو سب کے شاگرد ان کے یہاں، تو اس کے بعد والوں کے رہے تو کیا تعجب کی بات ہے. ان کا کام کچھ سیکھنا ہونا نہیں رہتا، وہی ادھر کی ادھر لگاتے ہیں، مشائخ کے یہاں رہتے ہیں. ایک شخص حضرت کے سر پر تیل رکھتے تھے، اسی میں انہوں نے کسی بڑے شیخ کے متعلق کوئی شکایت کی اور معاملہ گڑبڑ ہو گیا.
پھر کبھی اسے سر پر تیل نہیں رکھوایا. کہا کہ سر پر تیل رکھتے ہوئے موقع ملتا ہے ان لوگوں کو غیبت کرنے کا. وہ تو سمجھتے ہیں ہم ویسے ہی مقبول ہے، لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ نکال دیا تھا ان کو، کبھی نہیں رکھوایا. کہا نہیں، جب قرب بڑھتا ہے تو اپنے لوگوں کی شکایت بدزنی پیدا کرنا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو اس حال میں چھوڑو کہ میں تم لوگوں کے پاس منشرح القلوب ہو گیا ہوں، دل خوش ہو. ایسی صورت میں تمہارے یہاں ہے کہ میرا دل تم سے خوش ہو، کہ جب خوش ہو گے تو فیض پہنچے گا، اور ان کے بعد ہوگا تو فیض پہنچے گا. یہ بھی ایک باطنی چیز ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر منشرح القلوب ہو کے آ رہا ہے، یعنی قلب کے منشرح ہیں. کیونکہ اگر مجھ کو کبیدی ہوگی کسی کی طرف سے تو اس کا فیض پہنچے گا میرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کسی یہ بدو کی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا کہ کسی کا معاملہ گڑبڑ کرنا، منقبض کر دینا، مقدر کر دینا بہت بری عادت ہے. چنانچہ اس کے نتیجہ دیکھیے کیا ہوا. اپنے ساتھیوں کہتے ہیں ایک تو میرے اندر چور خوری کی عادت تھی کہ میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا تھا اور آپ کو اس کے خلاف. شیخ کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے کچھ کہتا تھا اور ساتھیوں سے کچھ کہتا تھا. دوسرا عیب یہ تھا کہ میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا. خراب مل گئی کبھی کسی کو. حسد بہت بڑی بیماری ہے. حسد وہ بیماری ہے کہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اس کا بیان ضروری ہے کہ نہیں بچا؟ بالکل تم کچھ کر رہے ہو، حسد ہے تو رہے گا تب تو نہیں تم کماؤ، اچور لگے ہوئے پیچھے تو ہوگا کچھ نہیں ہوگا. گھر میں ایک پیسہ نہیں رہے گا. کہ نہیں تم کما کے لے آؤ، راستے میں چور لگے ہوئے ہیں نہیں جا پاتا، گھر میں لگے ہوئے ہیں، بعد میں تالا لگا ہوا چوری ہو جاتی ہے. ہم لوگ ایسے لوگ بھی آتے ہیں، ابھی سمجھتے ہیں کہ تالا لگا ہوا چوری کیسے ہوئی، جن لے جاتا ہے. ارے تمہارے گھر میں کچھ بنوایا ہوگا، وہی نکلتا ہے اسے. کوئی خادی میں کوئی نہیں. معلوم ہوا کہ آمدنی کی حفاظت آمدنی سے زیادہ اہم ہے. یہ ہمارے حضرت کی بات. آمدنی کی حفاظت آمدنی جو کچھ ہے. کبھی حضرت کے چارانہ غائب ہو جاتا تھا تو ایسا تلاش کرتے جیسے کتنی بڑی غائب ہوئی ہو. کہتے تھے کہ میں چارانہ کی حفاظت نہیں کروں گا، کر سکتا ہوں تو دوسری چیز کیا کروں گا. چارانہ کی قدر ضائع مجھ سے کیسے ہو گیا، چارانہ کیسے ضائع ہوا. جاتے تھے رکشے سے، آپ لوگ معلوم آپ لوگ کیا سوئی لائن جاتے تھے رکشے سے. بعد میں 2 مرتبہ جاتے تھے پڑھنے کے لیے، ٹہلنے کے لیے نہیں، اترتے بھی نہیں تھے. لیکن منزل پڑھنی رہتی تھی تو چلے جاتے تھے. زیادہ صاحب سب سے خاص تھے، ان کے ساتھ چلے جاتے تھے. رمضان میں تو بہت 2 مرتبہ اس وجہ سے مشہور تھا. کئی ختم کرتے تھے. یعنی صبح فری بات کبھی سوتے نہیں تھے. وہ تھوڑا سا ہم لوگ بھی عادت ہے بس چلے جاتے تھے. بعد میں 1 مرتبہ بجا سیلان 2 مرتبہ جاتے تھے، پڑھتے رہتے تھے. اگر کوئی رومال گر گیا چلتے جاتے تو پھر واپس ہوتے تھے. چلو بھائی، ہر ایک 4 آنے زیادہ کوئی رومال نہیں جاتا تھا، بلکہ 3 آنا کر لیے. اس زمانے میں بڑا رومال بھی ایسا رومال تھا ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں لوگوں کے پاس، جبکہ انہیں کی وجہ سے یہ سب ہم لوگوں کو بات ہے. یہ سب جو ہے انہیں کی وجہ سے ہے، لیکن ان کو ہمیں کبھی نہیں. وہی وہ پوچھنے کے لیے چھوڑا سا تھا. لیکن وہ 4 آنے کا رومال جو غائب ہو جاتا تھا، چھوٹ جاتا تھا، تو پھر جاتے تھے. کرایہ لگتا تھا. کہتے جو ایک رومال کی حفاظت نہیں کر سکتا اپنے دین کی کیسے حفاظت کرے گا. ہم نظریہ تھا حفاظت جب دین کی دنیا کی کرو گے تبھی دین کی بھی کر سکتے ہو. اب الجلول رہو گے، دنیا کے سلسلے میں بھی لاپرواہ رہو گے تو آخرت کے سلسلے میں بھی لاپرواہ رہو گے. کیونکہ لولا النبوات
لبطل المعاش والمال. انبیاء نے معاش کو بھی سکھایا جیسے معاد کو سکھایا ہے. نہیں عمدہ بات ہے. میں نے بیان کیا تھا نا, معلوم ہے علی گڑھ میں بیان کیا تھا, لولا نبوات لبطل المعاش والمال. اگر نبوتیں نہ ہوتی تو معاش و مال سب باطل ہو جاتی. نبوتوں نے آ کر کے حل چلایا ہے, تجارت کیا ہے, صنعت اختیار کیا ہے, حرفت اختیار کیا ہے, طب اختیار کیا ہے. حضرت ادریس تمام انبیاء نے بیل چلائے ہیں, ہل چلائے ہیں, وہاں سے ہی چلی. نبوتیں ہی سے یہ چیز بھی آئی. لولا النبوات لبطل المعاش والمال. اگر نبوتیں نہ ہوتی تو معاد یعنی آخرت تو برباد ہو جاتی, معاش بھی صحیح سالم رہتی. انہوں نے سکھایا کہ اس طرح رہو, اس طرح کرو, اس طرح ہل چلاؤ, اس طرح بیج ڈالو, سب انہوں نے بتایا. لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے جاتے تھے جنگل سے, جڑی بوٹیاں کہتی تھیں کہ میں فلاں مرض کی دوا مجھ کو لے لوں. معلوم ہے وہ بھی نبوت سے میری ہے جڑی. یہ جو تحقیق نہیں کر چکے, تحقیق شدہ ہے وہ. اب مزید تحقیق دوسری بات, یہ تجربات ہے. علم تو انبیاء کا ہے, اور یہ بقیہ جتنے بڑھاتی ہے سب تجربات ہے. علم حقیقی تو انبیاء کے پاس. ہم کو ایک ڈاکٹر کہتا تھا بہت عمدہ, کہتا مولانا بیج کوئی نہیں کھاتا, پھر عرب کھاتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر نبوتیں آئی ہیں, اس وجہ بیج کی قدر وہ جانتے ہیں. ہم لوگ کبھی بیج کھاتے ہیں, کہتے ایک بیج میں اتنی قوت ہے. ایک بجے رات میں بیان کر رہا تھا, بہت زبردست, میں بھی تھا, ہم لوگ تھے. کہا ایک بیج میں تار برابر قوت ہے کہ جھاڑ جھنکھاڑ کے لے کے چلتا ہو. ایک بیج, ایک ہی بیج ہے, اور بڑے انداز سے وہ کیا تھا. بولنے میں تھے جو بہت ماہر ہو, سب ہم نے متحیہ. اس نے کہا, ہم نے کہا کہ کوئی ٹانک ہوگا اس سوال کا. کہا ٹانک, ایلوپیتھی میں ٹانک ہے ہی نہیں ہے. تو وہ کہا جانے ٹانک میں. کہا ٹانک یہ ہے کہ آپ بادام سے بولے لے کر کے پسوا کے رکھ لیجیے. تو رکھا کہ نہیں, دکھا دو, دیکھا جلدی دیکھا, یہ بچا ہوا کھلا دو بھائی. ہم کہاں کھاتے ہیں, کھانے وانے کی فرصت بھی نہیں. لیکن بہرحال بہت قوت ہو جاتی ہے. اسے کہا اس سے باقی کوئی تاریخ نہیں ہے. کہا میں بھی اس کو پسوا کے رکھتا ہوں, بہت بڑا ڈاکٹر رہا, اور آتا ہوں یوں لیا, کھا لیا, دیکھ رہا ہے اسے, یہ رکھا, کھا لیا. اس سے باقی کوئی تاریخ نہیں ہے. ابھی بادام آپ چھیلیں گے, گھیسیں گے, تب تھوڑا سا ملے گا. اور پیچھا پسا ہے, ایک چمچہ میں پورا بادام بھی ہے, وہ جیسے 5-6 چیزیں سب موجود ہیں اس کے اندر. اب سب کو کرو گے ابھی ختم ہو جائے گا. اتر کے جائے گا, سنگانا رہتا سنگا دیتا میں. بہت مشکل ہے. یہ ہے مجھے بیج. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبوتوں سے مناسبت پیدا فرمایا. اب تک ہم نے نبوتوں میں نہیں, نبوات لولا نبوات لبطل المعاش والمال. میں نے کہا علی گڑھ کو کہ اس کی بنیاد بھی معاش سے متعلق ہے. علی گڑھ کے بارے میں کہا اس کی بنیاد بھی معاش ہی سے متعلق ہے. اس بنا پر اس کو نبوات سے جب تک جوڑا نہیں جائے گا فلاح نہیں ملے گی. نبوات سے نبی تعلیمات جو لولا نبوات لبطل المعاش والمال. اگر نبوتیں نہ ہوتی تو معاش و مال باطل ہو جاتے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق دے. انبیاء کی تعلیم موجود ہے. ہمارے لڑکے کہتے ہیں, ایک جگہ ہم لوگ گئے تو دیکھا تمام یہود صاحب پڑھے جو ریسرچ کرنے والے ہیں, ان سے کسی دوسرے نے کہا, سب بیٹھے خواشی لے کر کے. تو کہا بھائی تم خواشی پڑھے, کہا کو حکم ہے. کہا اس میں تم کو ملتا ہے کچھ, کہا بہت ملتا ہے, اسی سے ہم ریسرچ کرتے ہیں. نہیں سائنسی چیزیں بہت سی کتاب اللہ سے ملتی ہیں. ہم لوگ کیا معلوم, کوئی معلوم ہے سیدھے سے ترجمہ کرنے ریسرچ کر رہے ہیں. وہ لوگ اس سے قرآن سے فائدہ اٹھائے, خدا کا کلام ہے. لولا النبوات لبطل المعاش والمال. عمدہ جملہ ہے نہیں مجھے. اگر نبوتیں نہ ہوتی تو معاش و مال سب باطل ہو جاتے. آج اسی رشتے کو قطع کیا ہم نے.
پریشانیاں آ گئی، بھارے عالم پر آ گئی. روس نے منقطع کیا نہیں یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ بڑا چیز ہے. امریکہ نے کیا کیا، کسی کے چل نہیں رہا ہے، نہ کمیونزم نہ سوشلزم نہ کچھ نہیں، سب میں ہزار قسم کے نقائص پیدا ہو رہے ہیں. شریعت مقدسہ نے جو اصول بنائے ہیں الحمدللہ اس کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ معاش میں بھی بعد میں مجبور ہو جاتے ہیں اپنے بینک کے اصولوں سے. بہرحال فرماتے ہیں سال میں ایک دفعہ. اور تیسری چیز کیا ہے، مجھے ایک بیماری تھی، میں نے اس بیماری کا حکیم سے علاج پوچھا تو اس نے کہا سال میں ایک دفعہ ایک گلاس شراب پی لیا کرو، 3 خطرے تھے آپ کے خدمت میں رہتے ہوئے، تب صحت یاب ہوگا، ورنہ یہ بیماری تجھے نہیں چھوڑے گی. خیر تو ہر سال میں ایک گلاس شراب بھی پیتا تھا، غیبت کرتا تھا، حسد کرتا تھا اور شراب پیتا تھا. اس کی وجہ سے ایمان سے محروم کر دیا گیا. میں اللہ تعالی ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے جس کے ہم متحمل نہیں ہیں. میں نے لکھا فائدہ، اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے ان اعمال سے بچائے جس میں ہم سب مبتلا بھی ہو جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑے بزرگ پر میں نے فائدہ لکھا ہے، معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑے بزرگ کے پاس رہنے کے باوجود جب تک آدمی اپنی اصلاح نہیں کرتا تو اس کا خمیازہ بھوگنا ہی پڑتا ہے. کسی آپ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، حکیم رہے ہیں اسپتال میں، اس کے مطابق عمل کریں گے تب تو فائدہ ہوگا. وہاں بھی ہوتا ہے بد احتیاطی سے بیماریاں ہو جاتی ہیں، وہاں بھی ہوتی ہیں. آپ جہاں کسی بزرگ کی خدمت میں بھی آپ رہیں تو وہ اسپتال ہے باطنی، اگر اس کے مطابق رہیں گے تو فائدہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ. ایک آدمی تھا بہت بڑے بزرگ کے پاس رہتا تھا، ان کے وفات کے بعد نماز بھی چھوڑ دیا اسے. کسی نے کہا بھائی تم اتنے بڑے بزرگ کی خدمت میں رہے نماز تو نہیں پڑھتے. کہا کبھی بھی اپنی اصلاح کے لیے رہی نہیں ایک دن بھی. اور اس کو مطلب یہ معلوم ہے اس کو ماشاء اللہ صاحب کو بھی معاملہ گڑبڑ کرنا چاہتا تھا. وہی آدمی جو نماز نہیں پڑھتے. شیخ تو یہ کہ اطلاع بابو کا کام ہو ہی رہا، وہی کا ہے بھائی. حقیقت شاہ صاحبی کا کام یہ ہے، ان سے تو یہ کام ہے. اب وہ نماز بھی چھوڑ دیا اسے. ادھر ادھر لگانا ان لوگوں کا کام رہتا ہے، شیخ سے بندن کرنا ہر جگہ ہوتا ہے. گھروں میں بھی ہوتا ہے، مدرسوں میں بھی ہوتا ہے، خانقاہوں میں بھی ہوتا ہے. اس سے بڑی یہ خانقاہی کی بات کر رہا ہوں. خانقاہ میں بھی جب نفس کی اصلاح کے لیے جائے گا تبھی اصلاح ہوگی. تمہارا ارادہ بھی نہیں ہے، اصلاح کرنے کا ارادہ بھی نہیں تو کیسے اصلاح ہوگی؟ یہ اس حکیم نے لکھا ہے معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑے بزرگ کے پاس رہنے کے باوجود جب تک آدمی اپنی اصلاح نہیں کرتا تو اس کا خمیازہ اس کو بھوگنا ہی پڑتا ہے. ایمان تک اسے سلب کر لیا جاتا ہے. جیسا کہ خصال بد کی بنا پر حضرت فضیل بن عیاض جیسے بزرگ کے شاگرد خاص کا یہ حال ہوا کہ ایمان ہی سے ہاتھ دھونا پڑا. وہ ڈرنے کی بات ہے. جو چیزیں ہیں کوئی کسی اسپتال میں آپ جائیں جب اس کے لوازم پرہیز کی چیزیں ہیں آپ کو وہاں بھی کرنا ہوگا. اب اس کے مناسب ایک اور واقعہ چلا تھا. اب پھر 2 آدمی کا اور سنو. ایک تو حضرت عبداللہ بن مبارک ہے کہ جب آپ کا آخر وقت آیا تو نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور ہنسے اور زبان سے کہا بمثل ھذا فلیعمل العاملون. عبداللہ بن مبارک کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ تھے، امام صاحب کے شاگرد تھے یا استاد تھے، بڑے آدمی. الحمدللہ ایک دفعہ کہا انہوں نے، ٹھیک آئی یا رحمۃ اللہ، کہا تو لوگ ڈر گئے کیا ہو گیا؟ اتنا لوگوں نے ان کی عظمت اتنا دلوں میں تھی، مگر ان کا حصہ ہے. آپ کا آخر وقت آیا تو نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور ہنسے اور زبان سے کہا لمثل ھذا فلیعمل العاملون. عمل کرنے والوں کو ایسے ہی کرنے چاہیے. اور وہ سار کر گیا. دیکھا میرا معاملہ ٹھیک ہے. وہاں
تو کہا یہ کہہ دیا فلیعمل لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اسی کے مثل عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. اصلاح، تربیت، نماز، روزہ، ذکر، شغل، یہی عمل تو کرتے رہیں گے. اور کیا یہی سب کرتے تھے. اور میں نے اپنے استاد حضرت امام الحرمین سے سنا ہے کہ وہ اپنے استاد حضرت ابو بکر رضی اللہ کے زمانی ایک بیان کرتے تھے رحم اللہ کہ زمانے تعلیم میں میرا ایک ساتھی تھا جو ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا. تعلیم میں نہایت محنتی اور پرہیزگار اور عبادت گزار تھا. اپنے ایک ساتھی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. ساتھی تھا جو نہایت تعلیم میں محنتی، پرہیزگار اور عبادت گزار تھا، لیکن محنت اور کوشش بسیار کے باوجود تعلیم میں بہت کم آگے بڑھتا تھا. ہمیں اس کے حال پر تعجب ہوتا تھا. وہ طالب علم اچانک بیمار ہو گیا اور وہاں اولیاء اللہ کے ایک خانقاہ میں پڑ گیا. ہسپتال میں داخل نہیں ہوا بلکہ ان کے خانقاہ میں جا کے پڑ گیا. لیکن سخت بیماری کی حالت میں بھی اس نے پڑھنے کی کوشش جاری رکھی، یہاں تک کہ اس کی حالت زیادہ نازک ہو گئی. اس وقت میں اس کے پاس بیٹھا تھا. اچانک اس نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر مجھ سے کہا اے ابن فورک لمثل ھذا فلیعمل العاملون. عبداللہ بن مبارک کا واقعہ تھا. یہ شاگرد طالب علم تھا ابھی، لیکن اللہ سے دل لگائے ہوئے تھا. پڑھنے میں زیادہ تیز نہیں تھا مگر عمل اللہ کے راضی کرنے والا کر رہا تھا. تو اس نے بھی کہا جیسے انہوں نے کہا فلیعمل، اس نے کہا اے ابن فورک نام لگا لمثل ھذا فلیعمل العاملون، یعنی اے ابن فورک کام کرنے والے اسی کے مثل کام کرتے ہیں. یہ کہا فوت ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی توفیق دے. لمثل ھذا فلیعمل، ان دونوں کو ان کو بھی بشارت ہوئی، دے کے کہا ایسی عمل کرنا چاہیے. اس لڑکی بھی بیمار تھا لیکن اللہ سے دل لگائے ہوئے تھے. لمثل ھذا، کام کرنے والے اسی کے مثل، یہ الفاظ کہے اور ختم ہو گئے. دوسرا واقعہ وہ ہے جو حضرت مالک بن دینار سے منقول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا، میں بوقت موت اس کے پاس گیا. اس وقت اس پر سکرات موت طاری تھے، سکرات کا حالت تھا. مجھے دیکھ کر کہنے لگا اے مالک، اس وقت مجھے اپنے سامنے آگ کے 2 پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان پر چڑھو 2 پہاڑ. مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اس کے گھر والوں سے اس کے متعلق پوچھا. انہوں نے کہا کہ اس شخص نے غلہ کے لیے 2 پیمانے رکھے تھے، ایک غلہ لینے کا اور ایک دوسرا دینے کا. فرق میں نے وہ دونوں پیمانے منگوائے اور ایک دوسرے پر مار کر توڑ دیے. پھر میں نے اسے دریافت کیا اب کیا حال ہے. اس نے کہا معاملہ تو اور ہی زیادہ نازک و خراب ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزْنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. لینے کو ہوتا ہے تو پورا لیتا ہے نا. قرآن ہے، پوری آیت تفسیر، پوری آیت سورہ ہے پوری. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. جب لینا ہوتا ہے تو پورا لیتا ہے اور دینے کو ہوتا ہے تو آدھا دیتا ہے، پورا نہیں دیتا. لکھا ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو مدینے کے لوگ زیادہ اس میں مبتلا تھے. مدینے کے لوگ اس میں مبتلا تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت زیادہ محتاط وہ لوگ گئے. اب بھی محتاط میں مشہور ہے. آپ کپڑا لے جائیے 1-8 میٹر زیادہ لے جاؤ. انہوں نے اپنی اصلاح کیا مدینے والوں نے. لکھا انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزْنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. یہ ہر جگہ ملتا.
آپ کہیں مہمان بنے کہیں خوب اچھی طرح ہماری خاطر توازی کری ہے، وہی آدمی آپ کے یہاں آئے تو آپ اس کو پوچھیں بھی نہیں، ہوتا نہیں، ایسے لوگ بھی ہیں فلاں جگہ میں بھائی، یہ بھی اس میں داخل ہے، یہ بھی داخل ہے، علم سے صحیح نفع حاصل کرنا، وزن کا معاملہ اسی لیے آیا بھی آخر میں، اور ایک دو سے مار گئے۔ ایک واقعہ اور مثال اس باب میں بھی دو آدمیوں کا قصہ خاص طور سے یاد رکھنے کے لائق ہے۔ ایک تو وہ جو کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ میں نے حضرت سفیان ثوری کو ان کے وصال شریف کے بعد خواب میں دیکھا تو میں نے کہا اے ابو عبداللہ تم کس حال میں ہو؟ آپ نے مجھ سے اعراض فرمایا اور فرمایا یہ کنیت ہے، اے ابو عبداللہ نہ کہو، خالی سفیان کو۔ پھر میں نے کہا اے سفیان کس حال میں ہو؟ پہلے ابو عبداللہ کہا تھا، لقب عزت والا۔ آپ نے فرمایا بعد الموت میں نے اپنے پروردگار کو بالکل سامنے دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں اشعار ہے بہت عمدہ، بعد الموت میں نے اپنے پروردگار کو بالکل سامنے دیکھا، میرے پروردگار نے مجھ سے فرمایا اے ابن سعد تجھے میری رضامندی مبارک ہو، تو تاریک راتوں میں میری یاد کے اندر کھڑا رہتا تھا، تو تاریک راتوں میں اندھیری راتوں میں میری یاد کے اندر کھڑا رہتا تھا، اس وقت تیری آنکھوں سے ذوق و شوق کے آنسو جاری رہتے تھے، اس وقت تیری آنکھوں سے ذوق و شوق کے آنسو جاری ہوتے تھے اور تیرا دل پوری طرح میری طرف متوجہ ہوتا تھا۔ اب جنت الفردوس کے محلات تیرے سامنے ہزار چلے جاؤ، رات میں رہ چکے تو روئے ہو، اب نتیجہ اب جنت الفردوس میں کے محلات دیکھو سامنے ہیں، تو جس کو چاہتا ہے لے لے اور ہر وقت میری زیارت سے لطف اندوز ہوا کرے، کیونکہ میں اب تیرے سامنے اور تیرے قریب ہی رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ دوسرا واقعہ اس شخص کا ہے جسے بعض لوگوں نے خواب میں دیکھا، اس کا رنگ بدلا ہوا ہے اور دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں، مجھے دریافت کیا گیا کہ اے شخص اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اسے جواب میں یہ شعر پڑھا، وہ زمانہ بیت گیا جس سے ہم کھیلتے تھے، اب یہ زمانہ ہے جو ہم سے کھیل رہا ہے، غفلت میں ہم نے ڈالا، تو آج وہی زمانہ آ گیا۔